اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک، نیکیوں کی فصل بہار۔ رمضان المبارک کو خوش آمدید کہیے جو نیکیوں کی فصل بہار ہے، اور طیب دمان عمل کو بقدر توفیق اس فصل گل سے استفادے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مبارک کا اس قدر اہتمام تھا کہ اس کی آمد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس ماہ کی برکتوں اور سعادتوں کے بارے میں خبردار فرماتے اور عبادت کی طرف خاص طور پر انہیں متوجہ کرتے۔ اس ماہ کا اصل اور بنیادی عمل روزہ ہے، یعنی صبح طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور دوسرے نفسانی تقاضوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، انسان کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے بھی بھوکا رہنا دشوار ہو جاتا ہے، بیمار ہو تو پرہیز مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں انہی خواہشات سے متعلق ہیں۔ آدمی بطور خود اپنے آپ کو ان سے روک لے، حالانکہ ان کو روکنے کے لیے نہ کوئی چوکیدار اور نہ کوئی قانونی پہرہ دار ہو۔ یہ انسان کی تربیت کا نہایت مؤثر اور بے مثال طریقہ ہے، جس سے محض روحانی مقاصد کے تحت اپنے آپ پر قابو کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے لیے یہ بات ممکن ہوتی ہے کہ وہ نفس کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھے۔ جو شخص نفس کی آواز کو دبانے اور خواہشات کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت حاصل کر لے، اس کے لیے کسی بھی گناہ سے بچنا دشوار نہیں۔ اسی لیے روزے کو تقوی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کو صبر کا مہینہ فرمایا گیا، لیکن دنیا کی ہر چیز میں صورت اور حقیقت کا ایک فرق پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ شیر کی تصویر میں شیر کی طاقت اور آگ کی تصویر میں آگ کی حرارت نہیں آ سکتی۔ شیر کے خوفناک اور بھیانک مجسموں سے دن رات بچے کھیلتے ہیں، اور آگ کی تصویر سے لوگ اپنے گھر سجاتے ہیں، لیکن اگر جانے بلب زندہ شیر بھی ہو تو اچھے بہادر بھی قریب جانے کی ہمت نہیں کر پاتے، اور آگ کی ایک چنگاری بھی ہو تو پورے مکان کو سلگانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، عبادت میں صورت اور حقیقت کا فرق ہے۔ محض بھوکا اور پیاسا رہنا روزے کی صورت ہے، نہ حقیقت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولے اس کا روزہ نہیں، جو غیبت کرے اس کا روزہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے داروں کو روزے سے بھوک پیاس کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں۔ یہ روزے کی صورتیں ہیں، ایسی صورت جو روح اور زندگی سے خالی ہے۔ روزہ تو اس لیے ہے کہ انسان کا سینہ خدا کی محبت سے معمور ہو جائے، اس کا دل سب کچھ کھو کر خدا کو پانے کے جذبے سے لبریز ہو، اور گناہوں کی نفرت اس کے دل میں سما جائے۔ اس کی نگاہ ایک پاک دامن نگاہ ہو، اس کی زبان قند و نبات کی مٹھاس سے ہمکنار اور ہر طرح کی بدگوئی سے محفوظ ہو، اس کے اعضاء کو نیکی کی لذت حاصل ہو، گویا کہ ایک عاشق ہے جو اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے بھوکا پیاسا اور دنیا کی لذتوں سے بیگانہ ہوا ہے۔ اگر روزہ اس کیفیت کے ساتھ رکھا جائے تو یقیناً اس سے نفس کی تربیت ہوگی، انسان کے اندر برائی سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور انسان اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو سکے گا۔ یہ تربیتی نظام اسے آئندہ 11 مہینوں میں بھی خدا کی مرضیات پر قائم رکھے گا۔ اس لیے روزے کو حقیقت کی سطح پر رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ خدا کے حکم کو نفس کے حکم پر غالب رکھنے کا ایک عنوان ہے۔ اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قرآن مجید کے ایک ختم کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرہ فرماتے۔ جس سال دنیا سے رخصتی ہوئی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کے 2 دور فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس ماہ کو قرآن مجید سے ایک خاص مناسبت ہے، اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر تراویح کی نماز رکھی گئی ہے کہ اس میں پورا قرآن مجید مکمل کیا جائے۔ تہجد میں بھی زیادہ طویل قیام اور اسی نسبت سے قرات کا معمول مبارک تھا، اسی لیے سلف صالحین کے یہاں اس ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی خاص اہتمام رہا۔ اس لیے جہاں رمضان کے دن روزہ کے نور سے منور ہوں، وہیں رمضان کی راتیں تلاوت قرآن پاک سے آباد ہونی چاہیے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خدا کے آخری اور کائنات میں موجود واحد سچی کتاب اس امت کے پاس ہے، جس کا حق یہ تھا کہ مسلمان کا کوئی دن اس کی تلاوت سے خالی نہ ہو،
لیکن صورتحال یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے اور بہت سے بے توفیقوں کو قرآن مجید کے ایک ختم کی توفیق بھی میسر نہیں آتی۔ اس لیے یوں تو پورے سال تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم رمضان کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ عام طور پر 20 منٹ میں ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر روزانہ صرف 1 گھنٹہ تلاوت کا وقت رکھا جائے تو بآسانی ہر 10 دن میں ایک ختم قرآن مجید مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کسی وقت 1 گھنٹہ قرآن کے ترجمہ و تفسیر کے مطالعے کے لیے بھی رکھ لیا جائے تو پھر کیا کہنا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سال بھر ترجمہ و تفسیر کے مطالعے کا اہتمام ہو، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم رمضان المبارک میں کسی ایک بڑی صورت یا منتخب صورتوں میں سے ہی مطالعہ کر لیا جائے، تاکہ بندہ یہ جان سکے کہ اس کا خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کیسی محرومی ہے کہ ہمارا خدا ہم سے مخاطب ہو اور ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، وہ ہم سے بات کرے اور ہم اپنے کان بند کر لیں، اس کا کلام اپنی جلوہ فرمائیوں کے ساتھ ہم پر آشکار ہو اور ہم اپنی آنکھیں موند لیں۔ کیا اس سے زیادہ حق ناآشنا کی بھی کوئی اور مثال مل سکتی ہے؟ رمضان المبارک کا تیسرا اہم عمل دعا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے رزق کا درخواست گوار کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ داتا خود سائل کو طلب کرے اور سائل اپنا دستے سوال نہ پھیلائے۔ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے، افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں شب قدر بھی ہے، دعا کی قبولیت کی خاص ساعتوں پر مشتمل ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ پوری ملت اسلامیہ زخم سے چور چور ہے اور پورا عالم اسلام یہود و نصارہ کے پنجہ استبداد سے کراہ رہا ہے اور ہر جگہ مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان حالات میں دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مگر بدقسمتی سے افطار کے لیے ایک سے ایک کھانے کا انتخاب اور دسترخواں پر خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ وقت دعا کی قبولیت اور اللہ سے مانگنے اور اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا ہے، اسی کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دعا کا مہینہ بنا لیں۔ خدا سے مانگنے اور خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کو غم گساری کا مہینہ بھی فرمایا ہے، یعنی جیسے یہ خدا کو راضی کرنے اور اس کے سامنے جھکنے کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ خدا کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور بہتر برتاؤ کا مہینہ بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس ماہ میں تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، اس لیے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس ماہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام فرماتے، اور آج کل بھی لوگ خاص طور پر اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ تو ایک لازمی فریضہ ہے اور انفاق کا وہ کم سے کم درجہ ہے جس سے انسان جواب دہی سے بچ سکتا ہے۔ لیکن جیسے رمضان میں فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے ساتھ عمومی انفاق پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ محتاج و ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ بہت سے دینی کام ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ کی رقم صرف نہیں کی جا سکتی۔ ایسے مواقع پر عمومی انفاق امت کے لیے بہت ضرورت ہے اور صاحب ثروت کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ بھی ان پر ایک حق ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا دوسرے حقوق بھی ہیں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے میں ایمان و عمل کی اس فصل بہار سے ہم اس کے تقاضے کے مطابق فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی عملی زندگی کو اس کی خوشبو سے معطر کریں گے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی بہاریں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پر خصوصی اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔